میں ہوں آپ کا میزبان امجد زرین اور پروگرام کا نام ہے ڈریمنگ یوتھ. آپ کو بتاتا چلو کہ اس پروگرام کا مقصد ان پاکستانی طلبہ کی رہنمائی کرنا ہے جو کہ انٹرسٹڈ ہو کہ وہ فارن کنٹریز کے یونیورسٹیز میں جائے اسکالرشپ کے تھرو وہاں پڑھے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان طلبہ کی رہنمائی کریں. اور اس پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ ہم ان لوگوں کو انوائٹ کریں گے جو کہ فارن کوالیفائڈ ہو اور جنہوں نے اپنی ڈگریاں فارن کنٹریز کی یونیورسٹیز سے لی ہو. تو ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر موسیٰ خان صاحب جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں. انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی یونیورسٹی آف استنبول سے کی ہے میڈیا اسٹڈیز میں اور ان کا ریسرچ اینڈ ایکیڈیمکس کا کافی وسیع تجربہ ہے. تو ہم ان سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ اپنی معلومات، تجربات اور مشاہدات ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کریں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. شکریہ بلانے کا، تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے تو آپ کی بریفلی انٹروڈکشن کی ہے، تو آپ ہمارے سامعین کے لیے اپنے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیے گا. نام میرا موسیٰ خان ہے اور میں اس وقت رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے اندر ایز اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہا ہوں. میں نے پی ایچ ڈی، جیسے آپ نے کہا، یونیورسٹی آف استنبول ترکی سے کی ہے میڈیا اسٹڈیز میں. اور ڈیورنگ پی ایچ ڈی اینڈ آفٹر پی ایچ ڈی میں نے کچھ فارن ایکسپیرینس کچھ فارن یونیورسٹیز کے اندر کام کیا ہے، جس کے اندر ایسٹونیا، جو کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے یورپین یونین کے اندر، جو بالٹک کنٹریز میں آتا ہے، لیتویا، لیتوانیا، ایسٹونیا، وہاں پہ بالٹک فلم میڈیا اسکول ہے ایک ٹالن یونیورسٹی کے اندر. 1 سال تک میں وہاں پہ کام کرتا رہا ہوں ایز اے ریسرچ فیلو. اور اس کے بعد میں 1 سال تک ساؤتھ کوریا کے اندر، جو کیپٹل ہے سیول، وہاں پہ سوگانگ یونیورسٹی کے اندر کلچر اینڈ میڈیا اسکول ہے، اس کے پوسٹ گریجویٹ ڈپارٹمنٹ میں 1 سال ایز اے فیلڈ ریسرچ فیلو کام کر چکا ہوں. تو ترکی بھی میں پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ کے تھرو گیا تھا، اور ڈیورنگ پی ایچ ڈی اور آفٹر پی ایچ ڈی یہ جتنی میں نے فیلوشپس کی ہے یا میں نے پوسٹ ڈاکس ایکسپیرینس لی ہے، یہ بھی میں نے انہی یونیورسٹیز کے فنڈ اور انہی پروفیسر کے فنڈز کے ساتھ یہ میں نے اپرچونیٹیز حاصل کی ہے. سو آج کے پروگرام کے اندر بھی میں کوشش کروں گا کہ اپنے ان ایکسپیرینسز اور جو میں نے وہاں پہ کیا ایسا طریقہ کار اپنایا جو اپرچونیٹیز مجھے ملی، اور ایسی کیا چیزیں ہیں کہ یہ اپرچونیٹیز اپنے آپ کو آسان بنانے کے لیے ہم کر سکتے ہیں یا اپنا سکتے ہیں. تو میں یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شیئر کروں گا، جس سے ہمارے پاکستان کے یوتھ جو ہیں، نوجوان جو ہیں، جیسے آپ نے کہا جو انٹرسٹڈ ہے فارن کنٹریز کے یونیورسٹیز میں ہائر ایجوکیشن یا انڈر گریجویٹ کی اسٹڈیز حاصل کرنے کے لیے. سو اس پہ جیسے آپ آگے پروگرام کو بڑھائیں گے ہم بات چیت کریں گے. ڈاکٹر صاحب، وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ترکی کی مختلف یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مناسب طریقہ کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ جو اسکالرشپس کے حوالے سے وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ کس طریقے سے گین کر سکتے ہیں؟ ترکی اس وقت وہ واحد ملک ہے پوری دنیا کے اندر جو میرے خیال سے چائنا کے بعد سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو بلاتے ہیں پاکستان سے، یا اگر میں غلط نہ کہوں تو چائنا کے ایکول اسٹوڈنٹس بلاتے ہوں گے. ہر سال تقریباً پوری دنیا سے وہ 10,000 کے قریب اسٹوڈنٹس بلاتے ہیں تینوں کیٹیگریز میں، جس میں انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ماسٹرز ہوتے ہیں اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس، اور کچھ حد تک پی ایچ ڈی کے بعد پوسٹ ڈاک کے لیے بھی ریسرچرز بلاتے ہیں. پاکستان سے ان 10,000 میں تقریباً سالانہ 200 اسٹوڈنٹس وہ بلاتے ہیں، اور ان 200 اسٹوڈنٹس کو انہی 3 کیٹیگری میں مختلف نمبر پہ رکھا جاتا ہے. کچھ انڈر گریجویٹ میں ہوتے ہیں، کچھ ماسٹرز میں ہوتے ہیں، کچھ پی ایچ ڈی میں. اور میرے خیال سے باقی دنیا یا دنیا کے باقی ممالک کے نسبت ترکی کا اسکالرشپ سب سے آسان طریقے سے جیتا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ریکوائرمنٹس بھی بہت کم ہیں، اور اس کا طریقہ کار جو ہے اپلائی ایک سینٹرلائز طریقہ ہے. اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ آن لائن اپلائی کر لیتے ہیں ان کے ایک سینٹرلائز ویب سائٹ کے تھرو، جس کا نام ہے ترکی برسلری ترکش کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اسکالرشپ، اور ترکی برسلری کے نام سے یہ جو پروگرام ہے، ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر ایک اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنا پروفائل بناتے ہیں اور بڑے آسان طریقے سے اس کے اندر اپنے ڈاکومنٹس اور کوالیفیکیشنز اور ایکسپیرینسز پٹ اپ کرتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں.
اب اس پروگرام کے اندر شارٹ لسٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس فرسٹ اسکریننگ میں، اور تقریباً کوئی 200-300 کے قریب اسٹوڈنٹس شارٹ لسٹ ہونے کے بعد وہ ان کو بلاتے ہیں ایمبیسی کے اندر. اور ایمبیسی میں سب سے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ انٹرویو جو لیتے ہیں وہ ترک پروفیسرز خود آ کے انٹرویوز لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک ٹرسٹ کا، یعنی اسٹوڈنٹس کا ٹرسٹ اس طرح بلڈ نہیں ہوتا اپنے سلیکٹرز کے اوپر، اور ان کو یہ ایک کنسرنز ہمیشہ سے رہتا ہے کہ جو لوگ انٹرویوز کرتے ہیں وہ نیپوٹزم یا رشوت یا کرپشن یا پھر اور ایسے ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر خاص لوگوں کا سلیکشن کر سکتے ہیں. تو ترکی کا جو اسکالرشپ ہے اس میں ایسا کوئی چیز نہیں ہوتا، بلکہ ترکی کے پروفیسرز آ کے ایمبیسی کے اندر پراپر انٹرویوز کرتے ہیں، ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں، آپ کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے، جو آپ کا ایجوکیشن ہے، جو آپ کے ایمز ہے فردر اسٹڈی کے لیے ترکی کے اندر کیا کیسے پڑھیں گے، وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں. تو ایک پورے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور آسان طریقے سے آپ ترکی پہنچ سکتے ہیں. اور ہر سال جنوری اور فیبرری کے مہینے میں، یہ میرے خیال سے اب دسمبر ہے تو جنوری کے مہینے میں یہ سٹارٹ ہوں گے، اور فیبرری کے اینڈ میں اس کا لاسٹ ڈیٹ ہوتا ہے. اور میں سجیسٹ کروں گا سارے اسٹوڈنٹس کو پاکستان کے کہ اس میں ضرور اپلائی کرے، چاہے وہ انڈر گریجویٹ کے ہیں، ماسٹر کے ہیں یا پی ایچ ڈی کے ہیں. اگر وہ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں تو 90% اور 80% ان کے انٹرویو میں پاس ہونے کے چانس ہوتے ہیں، اور وہ اس اپرچونٹی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ نے اپنی پی ایچ ڈی ٹرکی سے کی ہے تو میرا اگلا سوال بھی اسپیسیفکلی ہوگا ترکی کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے یعنی کن شعبوں میں وہاں پر اسکالرشپ پہ جانا تھوڑا آسان ہوگا، جیسے میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، مینجمنٹ سائنسز یا سوشل سائنسز؟ آپ کیا خیال؟ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور جو میرے بیچ میں میرے ساتھ اسٹوڈنٹس گئے تھے، اس کا اگر میں دیکھ لوں یا اس کے جانے کے بعد جو میں نے اپنی سینئرز دیکھے یا جانے کے بعد جو ہماری جونیئرز ہمارے بعد آتے رہیں، اس میں نے ایک چیز ریئلائز کی کہ سوشل سائنسز میں وہ فلو بہت کم ہے اسٹوڈنٹس کا. اور میرے خیال سے یہ صرف ترکی کا نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ہے. ترکی کی طرف سے جو آپ نے شعبوں کی بات کی، وہ چاہے میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، سوشل سائنسز ہوں، مینجمنٹ سائنسز ہو، ویٹنری سائنسز ہو، سب میں اناؤنس کرتے ہیں اور سب میں سلیکشن کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے کس شعبے کے اسٹوڈنٹس زیادہ اس میں اپلائی کرتے ہیں اور پاکستان کے کس شعبے کے اسٹوڈنٹس کو زیادہ وہ اپرچونٹی ملتی ہے، یہ ضروری ہے. تو پاکستان میں نے جو ریئلائز کیا ہے، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو زیادہ یہ اپرچونٹی ملتی ہے. اسی طرح جو آپ کے نیچرل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں یا اپلائیڈ سائنسز کے ہیں، ان کو بھی کسی حد تک جو لیب میں کام کرنے والے ہیں یہ اپرچونٹی زیادہ ملتی ہیں. جو سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں کمپیریٹیولی ان کی نمبرز بہت کم ہیں، جو ضروری ہے کہ کیونکہ سوشل سائنسز تحقیق اور اسٹڈی کرتے ہیں سوسائٹی کے اوپر، اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس چیز کی بہت کمی ہے. اس شعبے میں سب سے زیادہ اگر ایجوکیشن حاصل کی جائے، تحقیق کی جائے اور اس تحقیق کی بنیاد پر ایک اچھی سوسائٹی ڈیولپ کی جا سکے، تو اس شعبے میں کمی ہے پاکستان کی جانب سے. ترکی کی طرف سے ایسی کوئی نمبر نہیں ہے کسی خاص شعبے کے لیے، بلکہ وہ ویلکم کرتے ہیں تقریباً ہر شعبے میں اسٹوڈنٹس کو، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا لیول کیا ہے اور آپ کس طریقے سے. بس اسٹوڈنٹ ہمارا تھوڑا سا فوکس نہیں رہتا ڈیورنگ اپلائی. اگر وہ فوکسڈ رہیں اور بالکل سیریس طریقے سے، جیسے ہم ڈومیسائل فارم فل کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بہت کیئرفلی ایک ایک لفظ بڑے دھیان کے ساتھ لکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ایک ہی بار فل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ لائف ٹائم ہمارے پاس وہ سرٹیفکیٹ رہتا ہے. تو ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے بندے سے وہ لکھوا لے جس کا ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت ہو اور ایسا پن ہو جو کہ وہاں پہ اچھا رزلٹ دے سکے فارم کے اوپر. سیم از دا کیس ہے. اگر آپ اچھے طریقے سے فارم فل کریں گے، اچھے طریقے سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ جن الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، جن سینٹنسز کا انتخاب کرتے ہیں، جس طریقے سے اگر آپ ای میل لکھتے ہیں، اپنے پروفیسر کو مخاطب کرتے ہیں، جس طریقے سے اپنے پوٹینشیل کو، اپنی کیپیبلٹی کو اور اپنی ایجوکیشن اور ایکسپیرینس کو پریزنٹ کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ آپ کا فرسٹ ایکسپریشن ہوتا ہے. تو اگر آپ کا یہ فرسٹ ایکسپریشن اس آن لائن اپلائی کے اندر جس بھی شعبے میں ہو، بے شک وہ سائنس ہے، سوشل سائنس ہے، مینجمنٹ سائنسز ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، وہ اس میں ایسا کوئی خاص نمبر نہیں ہے. لیکن آپ کا پریزنٹیشن امپورٹنس رکھتا ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے اپنے پروفائل کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. سامعین، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارا یہ پروگرام رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں.
اس پروگرام کا نام ہے ڈریمنگ یوتھ، اور آج اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر موسیٰ خان صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں۔ تو ڈاکٹر صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یعنی اپنی ذاتی خیالات کی بنیاد پر آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ایک آئیڈیل ڈیسٹینیشنز کون سے ہے کہ وہ وہاں جائے اور پڑھیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا اپنا ایجوکیشن سسٹم بھی بہت اچھا ہے، لیکن باہر جانے سے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف ایجوکیشن بلکہ ایکسپوجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ اور زیادہ تر جو آپ کا سوال ہے کہ کون سے ایسے ڈیسٹینیشنز یا ممالک ہیں جہاں پہ پاکستانیوں کو اچھی اپرچونٹیز مل سکتی ہے، جس پہلے میں نے ذکر کیا، اس وقت آپ کو 2-3 ممالک ایسے ہیں جو ہمارے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو وہ بلا رہے ہیں اور آسانی سے ان کا اسکالرشپس مل رہے ہیں، جس میں چائنا ہے، ترکی ہے، ساؤتھ کوریا ہے۔ لیکن اچھے ڈیسٹینیشنز میرے خیال سے کوئی بھی ڈیولپڈ کنٹری ہو تو اس کے اندر صرف ایجوکیشن کے علاوہ ہمارے طلبہ کی گرومنگ بھی اچھے طریقے سے ہوتی ہے، وہ پرسنل گرومنگ ہو، سوشل گرومنگ ہو، یا اور ان کو لرننگ اپرچونیٹیز کسی بھی شعبے میں مل جاتی ہے۔ میرے خیال سے اگر ٹاپ پریارٹی پہ رکھنا چاہیے تو یہ جو انگلش ٹاٹ کنٹریز ہیں، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، UK ہے اور US ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم چونکہ انگلش میں ہے، اور ان ممالک میں آپ کو آئٹس کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کو 100% اپنی ڈگری انگلش میں ہی پرسو کرنی پڑتی ہے۔ سو اس میں آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت آپ کو نہیں ہوتی۔ جو دوسرے ممالک ہے، فار ایگزامپل جو یورپین یونین ہے، وہاں پہ ہر ملک میں انگلش تقریباً ایز اے سیکنڈ لینگویج ڈیل کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو دوسرے ممالک ہے، چاہے وہ ساؤتھ کوریا ہے، چائنا ہے، ترکی ہے، وہاں پہ بھی فرسٹ پریارٹی میں وہ لوگ اپنا لینگویج رکھتے ہیں، اور سیکنڈ پریارٹی پہ وہ ایز اے انٹرنیشنل لینگویج انگلش رکھتے ہیں۔ سو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اسٹڈی انگلش کے اندر ہی کنٹینیو کرے تو وہ 4 ممالک، اور اس کے بعد اگر باقی ممالک میں کسی بھی یونیورسٹی میں وہ جانا چاہے تو پہلے کنفرم کرے کہ اس یونیورسٹی کا میڈیم جو ہے لینگویج وہ انگلش ہے، اور اگر انگلش نہیں ہے تو یہ بات ان کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اس یونیورسٹی کا جو میڈیم ہوگا لینگویج کا وہ سیکھنا پڑے گا۔ فار انسٹنس ترکی کا، جس کو میں تو ایک ڈرابیک نہیں کہتا بلکہ میں اس کو ایک اپرچونٹی سمجھتا ہوں، کہ ترکی کے زیادہ تر یونیورسٹیز میں آپ کو صرف ترکش لینگویج میں ہی یا 70% ترکش لینگویج میں ہی ڈگریز آفر ہوتی ہے۔ سو آپ کا آئلٹس کی بجائے وہاں کا ترکش لینگویج C1 سرٹیفکیٹ کے مطابق سیکھنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو وہ یونیورسٹی ایلیجیبل قرار دیتی ہے اور آپ کو ایڈمیشن دیتی ہے ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ سو اس کے اندر تھوڑا سا اسٹرگل تو کرنا پڑتا ہے اسٹوڈنٹس کو، لیکن ایک اضافی لینگویج ان کے ساتھ ان کی CV میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ سو جو ڈیسٹینیشنز کی آپ بات کر رہے ہیں، میرے خیال سے یورپین یونین کے جو یونیورسٹیز ہیں، اگر اسکالرشپس کے اوپر وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو اپرچونٹی ملتی ہیں تو وہ بھی بیسٹ ہیں۔ جو انگلش اسٹارٹ کنٹریز ہے اس میں تو زیادہ ایڈوانٹیج ہے لینگویج کی وجہ سے۔ جو دوسرے ممالک ہے ڈیولپڈ کنٹریز، جس کے اندر عرب ورلڈ کے اندر جو ممالک ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، اور ترکی، ساؤتھ کوریا، جاپان یا پھر آپ کا چائنا، یہ بھی آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے ایسا کوئی بھی ملک نہیں ہے جو ڈیولپڈ ہیں اور وہاں سے آپ کو کوئی ڈگری کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا لرن کرنے کا موقع آپ کو نہ ملے۔ تو سارے ڈیسٹینیشنز بیسٹ فار دا پاکستانی اسٹوڈنٹس۔ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں کہ جو میں نے پہلے 4 کنٹریز کا نام لیا، ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کا زیادہ رجحان انہی کی طرف رہتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اپرچونٹی ان 4 ممالک میں نہیں ملتی اور آپ کو کہیں اسکالرشپ جاپان، ساؤتھ کوریا، چائنا، ترکی یا ایسی ممالک میں مل جاتی ہے تو آپ کو وہ اپرچونٹی اویل کرنی چاہیے، کیونکہ نمبر آف اسکالرشپس ان ممالک میں زیادہ ملتی ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو۔ جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ سیلف فائنانس پہ تو آپ کو ڈیفینیٹلی آسانی سے ایڈمیشن مل جاتا ہے، لیکن اسکالرشپ یا کسی پروفیسر کے فنڈ کے اوپر وہ بہت کم تعداد میں اسٹوڈنٹس، جیسے ایراسمس مونڈس کا ایک پروگرام ہے جس کے اندر بڑے اچھی اپرچونٹیز ملتی ہیں اسٹوڈنٹس کو، جس کو اگر میں اسٹوڈنٹس کے لیے ذرا اس کو ایکسپلین کروں تو 3 کیٹیگریز میں ہوتے ہیں ایراسمس مونڈس۔
یہ ایک یورپین ریجنل فنڈ کا ایک آرگنائزیشن ہے جو پوری دنیا کو ایک خاص نمبر میں اسٹوڈنٹس کو آفر کرتی ہے اسکالرشپس، اور 3 کیٹیگریز بنائی ہوتی ہے. ایک نیڈ بیسڈ ہوتا ہے جو ان علاقوں سے، جو ولنریبل علاقوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، فلڈ افیکٹڈ، ارتھ کویک افیکٹڈ، یا کچھ ایسے مضافاتی علاقے جہاں پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت کوئی ولنریبلٹی موجود ہو، تو ان کو ایک خاص کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، اور اس کا اگر آپ پروف پیش کرتے ہیں تو آپ کا علیحدہ میرٹ بنتا ہے. دوسرا ہوتا ہے پارٹنرز یونیورسٹیز. ایراسمس مونڈس کے تھرو جن یونیورسٹیز کا آپس میں ایک پارٹنرشپ ہوا ہوتا ہے، ان یونیورسٹیز کے خاص طلباء کو ایک خاص امپورٹنس دی جاتی ہے. اور تیسرا ہوتا ہے اوپن میرٹ، جس میں سارے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان 3 کیٹیگریز کا ایک خاص نمبر ہوتا ہے. تو اس میں بھی میں نے بہت سارے ایسے دوست اور اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو ایراسمس کے تھرو گئے ہیں یورپ کے مختلف یونیورسٹیز کے اندر، اور وہ انڈر گریجویٹ، ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی پارشل یا کمپلیٹ ڈگریز حاصل کر چکے ہیں، اور آج کل دنیا کے مختلف ممالک کے اندر یا پاکستان کے اندر اپنی سروسز دے رہے ہیں. اجر ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بیشتر اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ تو ہے کہ وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جائے اور وہاں پڑھے، مگر ان کو اویئرنیس نہیں وہ ہوتی، یا ان کو ٹائملی وہ انفارمیشن نہیں ملتی. تو آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر ایسا کوئی نظام ہے کہ جس کے ذریعے یعنی طلباء کو وہ معلومات جو ہے اسکالرشپس کے حوالے سے وہ ٹائم پر ملے؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ آج کل جو ایک کنیکٹیویٹی کا زمانہ ہے اور انٹرنیٹ یوبیکویٹس ہے، ہر جگہ پہ تقریباً دیہات میں، رورل ایریاز میں اویلیبل ہیں. بدقسمتی یہ نہیں ہے کہ یہ ریسورسز کی کمی ہے یا کنیکٹیویٹی کی کمی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ کمی اس میں ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا رجحان اس سائڈ پہ نہیں ہے. اس کا جو پازیٹیو استعمال ہے یا جو پروڈکٹیو استعمال ہے اس ٹول کا، انٹرنیٹ کا یا اسمارٹ ڈیوائسز کا، وہ زیادہ تر سوشل نیٹورکنگ کے جو پیجز ہے اس کے زیادہ ان کا وقت صرف ہوتا ہے. اگر وہاں پہ ان کے سامنے سے ایسی کوئی اپرچونٹی گزر جاتی ہے تو وہ ایکسیس کر لیتے ہیں لیڈ لنک کی طرف. لیکن پراپرلی ایسے بہت کم اسٹوڈنٹس ہوں گے کہ فیس بک اور انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ اور آپ کا ٹک ٹاک کے علاوہ وہ اسپیسیفکلی گوگل کریں کہ اسکالرشپ کے لیے کون کون سے ممالک آفر دے رہے ہیں، اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اپرچونٹیز شاید کچھ ایسے علاقے ہوں مضافاتی رورل ایریاز آف دی کنٹری میں کہ وہاں پہ یہ ایکسیس نہ ہوں، لیکن میجورٹی یوتھ کو ایکسیس ہے انٹرنیٹ کا بھی. اور آج کل تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں تقریباً بہت سارے لوگوں کے بچوں کے ساتھ اسمارٹ ڈیوائسز بھی ہوتے ہیں. بس صرف ان کو اتنا انفارم اور ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اس کا ایک پروڈکٹیو اینڈ پازیٹیو استعمال یقینی بنا لیں. اور وہ جو اپنے ان بچوں کا اسکرین ٹائم دیکھ لیں تو یہ مور دین 8 آورز جو ہیں وہ 24 گھنٹوں میں ہیں، اور ان 8 آورز میں انہوں نے کوئی پروڈکٹیو کنٹینٹ نہیں دیکھے ہوں گے. سو ان میں سے اگر 50% ٹائم بھی اگر یہ لوگ اس سرچ کے اندر لگا لیں کہ اگر کوئی اپرچونٹی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ یونیورسٹیز، انٹرنیشنل ممالک یا انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ہمیں کس طرح کی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے اور ہم کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں، تو میرے خیال سے وہ آسانی سے ایک کلک کے اوپر وہ پہنچ سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے اندر ایسی بھی علاقے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ بہت پسماندہ ہے، یعنی ان لوگوں کا ایکسیس نہیں ہوتا میڈیا تک، سوشل میڈیا تک، انہوں نے تو یہ چیزیں دیکھی بھی نہیں ہوتی. تو ان لوگوں کے لیے آپ کے یعنی کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس طریقے سے وہ اویئر رہ سکتے ہیں تاکہ وہ یہ معلومات حاصل کرے اسکالرشپس کے حوالے سے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے بہت سارے ایکٹیویٹیز ارینج کیے جا سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص پروگرام کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک خاص ایریا، رورل ایریاز کے اندر ایسا ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کی ایکسیس بالکل نہیں ہے یا جہاں پہ اویئرنیس بالکل زیرو ہیں، تو وہاں کے جو تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ کالج ہیں، چاہے وہ اسکول ہے، ہائی اسکول ہے، یا وہاں پہ اگر یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے سیمینارز اور ایسے گائیڈنس پروگرام کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں جس کے تھرو اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آج جو ہم ریڈیو کے اوپر ہی پروگرام کر رہے ہیں تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو
ایکسیس نہیں کر پا رہے تو وہ ریڈیو کے تھرو بھی یہ انفارمیشن آسانی سے اویل کر سکتے ہیں. سو اٹس ناٹ اباؤٹ انٹرنیٹ کہ اگر آپ کو انٹرنیٹ اویلیبل ہے تب آپ کو یہ انفارمیشن ساری پہنچیں گے, لیکن انٹرنیٹ ایک سورس ہے جس کے تھرو آپ اس پورے پروسیس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اور آپ وہ اپرچونیٹی حاصل کر سکتے ہیں. انفارمیشن گین کرنا یہ آپ کو اپنے ادارے سے بھی مل سکتی ہیں. ان اداروں کو میں بھی کوئی اسپیسیفک موٹیویشن اسپیکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان اداروں کے سربراہان سے یا ان میں سے کسی خاص ٹیچرز سے, یا شاید آپ نے ریئلائز کیا ہوگا کہ انٹرنیشنل دنیا کے جتنے یونیورسٹیز ہوتے ہیں ان میں ایک انٹرنیشنل آفس ہوتا ہے, اور اس انٹرنیشنل آفس کا کام ہی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنا لنک بنانا ہوتا ہے. تو یہاں پہ انفارچونیٹلی نہیں ہوتا. میں نے یونیورسٹیز کے اندر بھی بہت ریئر ایسی یونیورسٹیز ہیں جس کے اندر انٹرنیشنل آفس موجود ہوں. لیکن اگر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہمارے ہائی اسکول, کالجز یا پھر یونیورسٹیز اگر بہت زیادہ مسافات میں ہیں تو اس کے اندر ہم ایسے سیشنز کے تھرو یہ اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں جو ہم انٹرنیٹ کے تھرو اگر وہاں ایکسیس حاصل نہیں کر سکتے. اگر ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اندر جو یونیورسٹیز اور کالجز ہے, آپ کے خیال میں کیا وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے نبھا رہی ہے؟ یعنی اسٹوڈنٹس میں انٹرنیشنل اسکالرشپس کے حوالے سے اویئرنیس جو انہیں چاہیے, تو آپ کے خیال میں کیا ان کالجز اور ان یونیورسٹیز میں کوئی ورک شاپس, کوئی ٹریننگ سیشنز, کوئی اس طرح کی کلاسز کا انتظام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پاکستانی تعلیمی اداروں کے اندر بہت زیادہ فلاس تو موجود ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر اینگل سے اس کے اندر ریفارمز کی بھی ضرورت ہے, موڈیفیکیشنز کی بھی ضرورت ہے. جس کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے انٹرنیشنل اپرچونیٹیز کو کیسے گین کیا جا سکے, اس کے اوپر بے شک جیسے پہلے میں نے بات کی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ادارے کے اندر کوئی ایسا موٹیویشنل اسپیکر بلا لیں یا ایکسپرٹ بلا لیں, کوئی کنسلٹنٹ بلا لیں. یہ کچھ ایسے سائنٹیفک انفارمیشن نہیں ہے جو ہر بندہ نہیں سیکھ سکتا. میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا سجیشن ہوگا کہ ایسے ماہانہ یا سیمسٹر میں کم از کم ایک سیشن اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا جائے, اور میرے خیال سے تو ہر یونیورسٹی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا پروفیسر ضرور موجود ہوتا ہے جس نے خود یہ اپرچونیٹیز اویل کی ہوتی ہے. تو اگر وہ خود ایک اسپیکر بن کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کے تھرو یہ ساری انفارمیشن شیئر کرتا رہے سیشنز کے تھرو, تو بڑے ایزیلی, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انفارچونیٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس بیسک انفارمیشن نہیں ہوتی, اور ان کو وہ گائیڈ لائن جس طریقے سے آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں پورے سسٹم کو. فار انسٹنس بچے نے اپلیکیشن شروع کیا, آگے کہیں پہ آیا کہ بھائی ایفیڈیوٹ جمع کریں, وہ ایفیڈیوٹ سے اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ بس یہ اب کون کرے گا, اور ادھر ہی بلاک لگا لیتے ہیں, مطلب اینڈ تک پہنچتا ہی نہیں ہے. سو یہ, یا اگر وہاں پہ آ جاتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس HEC سے یا فارن آفس سے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ سبمٹ کریں, تو وہاں سے ہم خوفزدہ ہو کے, یا آگے کوئی آ جاتا ہے کہ آپ کا لینگویج ٹیسٹ سکور ہونا چاہیے, وہاں سے خوفزدہ ہو کے ہم بلاک لگا لیتے ہیں. سو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ معمولی سی چیزیں ہیں, لیکن وہ فلفل نہ کرنے کی وجہ سے ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں ہمارے بچے, اور پروگرام جو ہے وہ اپنا فارم یا اپلیکیشن جو ہے وہ آگے پروسیڈ ہی نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لیے اداروں کے اندر بالکل سیمینارز بھی ہونے چاہیے, اور ان کو سیمسٹر میں منتھلی یا کوئی ایسا پروگرام ضرور رکھنا چاہیے جو اویئرنیس اس کے حوالے سے پیدا کی جا سکے, اور ان کو یہ بات سمجھا سکے کہ اگر آپ کے اندر پوٹینشیل ہے تو آپ ڈیفینیٹلی بہت ساری اپرچونیٹیز آپ کے لیے ویٹ کر رہی ہے پوری دنیا کے اندر. ڈاکٹر صاحب, ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کے خیال میں یہ صحیح رہے گا اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن یونیورسٹیز کو پش کرے کہ وہ ایسے ٹریننگز کا انتظام کرے, ایسے ورک شاپس کا انتظام کرے, یا باقاعدہ پراپر طریقے سے کوئی کلاسز وغیرہ ارینج کرے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ انٹرسٹڈ ہو کہ وہ انٹرنیشنل اسکالرشپ پہ جائے اور باہر پڑھے؟ بالکل, میں کئی سالوں سے آبزرو کر رہا ہوں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سوشل میڈیا پر موجود پیجز کو بھی اور ویب سائٹس کو بھی اور ان کی ایفرٹس کو بھی کافی بہتری آ رہی ہے, اور کافی حد تک اپنا رول ادا کر بھی رہی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن. میرا خیال یہ ہے کہ کچھ حد تک تو وہ کر رہے ہیں. جتنی بھی اسکالرشپس کہیں پہ بھی دنیا کے اندر اگر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو HEC اپنی طرف سے وہ
اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے پلیٹ فارمز کے تھرو شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ یونیورسٹیز کے لیے ایک پراپر پروگرامز یا ایک پراپر ڈپارٹمنٹ بنا سکے ہیں ابھی تک. اور میرے خیال سے اس کے اندر چونکہ ہمارا ملک بہت زیادہ ڈائیورس ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ ایسے ادارے اور ایسے علاقے موجود ہیں جہاں تک جتنی بھی زیادہ سپیڈ اور جتنی بھی زیادہ پلیٹ فارمز کے تھرو آپ انفارمیشن پہنچائے تب بھی کمی رہتی ہے. تو ایچ ای سی کو اپنا یہ والا کام مزید سپیڈ اپ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر ایچ ای سی کو یونیورسٹیز کو پابند بنانا چاہیے کہ طلباء کو مطلب ان کو یہ جو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پراپر سیشنز کے ذریعے سمجھائیں. تیسری بات یہ ہے یہاں پہ کہ ٹرسٹ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. پاکستانی اگر ہم اسٹوڈنٹ سے میں جب بھی انٹریکٹ کرتا ہوں تو وہ فوراً بڑے پیسیمسٹک نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ پاسبل نہیں ہے، ہمیشہ نیپوٹزم ہوتا ہے، ہمیشہ اپنی پسند ناپسند لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جو ٹرسٹ کی کمی ہے اس کمی کو اوور کم کرنے کے لیے ایچ ای سی اپنا رول ادا کر سکتا ہے کہ میرٹ کی بالادستی ہوگی اور میرٹ کے اوپر پورا اترنے کے لیے ایک پراپر اکاؤنٹیبلٹی اینڈ چیک اینڈ بیلنس اگر وہ رکھیں. اسی طرح یونیورسٹیز کے اندر بھی اور اگر کہیں دوسری دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی اگر اسکالرشپس آفر آ جاتے ہیں تھرو ایچ ای سی، اس کے اندر بھی یہ جو ٹرسٹ کا بحران ہے اور بہت سارے اگر نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو اریز کر کے تو اس کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہو سکتا ہے. لوگ ڈائریکٹ کیوں اپلائی کرتے ہیں یا اس کو زیادہ کیوں پریفر سمجھتے ہیں؟ حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اتنا عام ہے کرپشن، نیپوٹزم اور یہ ساری بدعنوانیاں کہ لوگ پھر صحیح کام کے اوپر بھی شک کرتے ہیں اور شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ایچ ای سی کو اس میں اپنا رول ڈیفینیٹلی ادا کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے جو میں آبزرو کر رہا ہوں کافی حد تک ایچ ای سی اس کے اندر ایکٹیو نظر آ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ اسٹوڈنٹس جو باہر جانا چاہتے ہیں، وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پر، آپ کے خیال میں وہ مین ایسی کیا چیزیں ہیں جنہیں ان کا خیال کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر وہ یہ نہ کرے، وہ ریکوائرمنٹس اگر وہ یہ میٹ نہ کر رہے ہو تو ان کا کیس جو ہے وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ کمزور بھی پڑ سکتا ہے. تو مین ایسی کوئی موٹی موٹی چیزیں بتائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر ان کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ طلباء کو جب آغاز کرتے ہیں کوئی اسکالرشپ ڈھونڈنے کے لیے، یوزولی ہائر اسٹڈیز کے لیے جو اسکالرشپ ہوتی ہے ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے، اس میں یونیورسٹی آپ سے یہ ریکوائرمنٹ مانگتی ہے کہ کسی آپ کا جو کورس ہے، سبجیکٹ میٹر ہے، اس کے اوپر آپ کا کوئی ریلیونٹ پروفیسر کا ایکسیپٹنس ہونا چاہیے. تو آغاز ہم کرتے ہیں کوئی پروفیسر ڈھونڈنے میں. یہ ڈائریکٹ یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ جا کے اپنے فیکلٹی کے اندر جا کے فیکلٹی کے اندر اسپیسیفک ایریا میں پروفیسر ڈھونڈ کے اس کو ای میل کی جاتی ہے. تو میرا نصیحت یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک پروفیسر کو ای میل کیا کریں اور جو ای میل آپ کنٹینٹ لکھتے ہیں اس کو فارمل طریقے سے لکھیں. مطلب جان نہ چھڑائیں کہ جواب آئے گا یا نہیں آئے گا یا وہ پروفیسر دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا تو بس جو بھی لکھ دیا. نہیں، پراپر سبجیکٹ دے، عزت کے ساتھ ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے کمیونیکیشن کا، کیونکہ آپ کا فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں ایتھیکلی ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم پہ اگر آپ ایک ڈپارٹمنٹ کے 3-4 پروفیسرز کو ایک ہی ای میل فارورڈ کر دیتے ہیں تو وہ تو جیسے ہم آپس میں بیٹھ جاتے ہیں چائے کافی پہ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پروفیسرز آپس میں ڈسکس کرے اور آپ کا جو ایک وہ ہے امپریشن ہے وہ برا پڑ جاتا ہے وہاں پہ. سو ایک آپ کا ایٹیچیوڈ سٹارٹ سے ہی ایسا ہونا چاہیے سیریس کہ آپ جو ای میل لکھ رہے ہیں اس کے اندر جو کنٹینٹ لکھ رہے ہیں وہ فارمل طریقے سے. لازمی نہیں ہے کہ آپ ای میل کے اندر ہی لکھنا شروع کر دیں اور اس میں بے شمار غلطیاں ہوں، اسپیلنگ مسٹیکس ہو اور آپ نے پراپر ای میل کریٹ ہی نہیں کیا اور آپ نے سینڈ کیا. پہلے آپ ورڈ پیج اوپن کریں اور وہ ایم ایس ورڈ پیج کے اندر ایک اچھا سا ای میل بنا کے اس سے ساری مسٹیکس نکال کے سینٹینسز پراپر ایک فارمل طریقے سے لکھ کے. فار ایگزامپل کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ چیزیں بہت زیادہ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے آغاز ڈیئر پروفیسر آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل، آئی ہوپ دس ای میل فائنڈز یو ویل، اور اس کے ایک پراپر کلموں کے ساتھ اگر آپ سٹارٹ نہیں کرتے تو وہ اس کو سیریس نہیں لیتے، وہ آپ کی اس بیہیویئر کو انتہائی نیگیٹیولی سمجھتے ہیں. سو آغاز وہاں سے فارمل طریقے سے، اس کے بعد جو آپ کو پروسیجر سمجھایا جاتا ہے وہاں کے انٹرنیشنل آفس سے، یا اگر جیسے میں نے ترکی کا ذکر کیا آپ ڈائریکٹ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور وہ آپ کو یونیورسٹی وغیرہ اسائن کریں گے،
تو جہاں پہ بھی آپ کو جو بھی کویشچن کیا جاتا ہے کسی بھی کویشچن کو آپ ہلکا نہ لیں. اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے فیوچر کے ایمز کیا ہے تو آپ کچھ بھی 2-4 سنٹینس غائبانہ طور پہ لکھ کے یا کسی کا کاپی کر کے وہاں پہ پیسٹ کرے. نہیں, آپ سے جو بھی کویشچن پوچھا گیا ہے اس کویشچن کا مطلب معلوم کر کے پراپر طریقے سے ایسا آنسر کرے جس کو آپ کل انٹرویو کے اندر بھی ڈیفینڈ کر سکیں کہ یہ میں نے کیوں لکھا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. فارمل طریقے سے کمیونیکیشن کرنا, جو پروسیس آپ کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہر کویشچن کو پراپر طریقے سے آنسر کرنا. تیسری بات جو میں نے بیچ میں بھی بات کی کہ کچھ ایسے ریکوائرمنٹس بیچ میں آ جاتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ اب میں آئٹس کہاں سے دوں گا, اب مجھے یہ ریکوائرمنٹ کہاں سے ملے گا, ایفیڈیوٹ کہاں سے ملے گا, پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کہاں سے ملے گا, میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کہاں سے ملے گا, اور وہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم بلاک لگا لیتے ہیں. یہ اتنی زیادہ مشکل کام نہیں ہوتی. جو بھی ریکوائرمنٹ انہوں نے وہ مانگا ہے وہ ہمیں فلفل کرنا چاہیے. یا بیچ میں کوئی ایک ریکوائرمنٹ اسکپ کر کے ہم باقی فل کر دیتے ہیں کہ چلے وہ اگنور کر دیں گے, ایسا نہیں ہوتا. میں نے ایسے پوزیشنز دیکھے ہیں کہ اگر انہوں نے مانگا ہے کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے اگر آپ کے پاس ہو, اور اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا, یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, تو اس کے اوپر بھی آپ کا اپلیکیشن ریجیکٹ یا سائڈ پہ کیا جاتا ہے یا لیس امپورٹنس دی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ریکوائرمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہے. سو اسٹوڈنٹس کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے, جو ریکوائرمنٹس ہے چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے وہ فلفل کریں, اور جو بھی ریکوائرمنٹس ہے اس سے خوف یا راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے اس کو فلفل کر کے لازمی اپلائی کو کنٹینیو کریں. اور اگر آپ کو ایک بار ریجیکشن مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کیپیبل نہیں ہیں. اگر ایک سیٹ ہے اور 500 لوگوں نے اپلائی کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں 450 لوگ کیپیبل ہے لیکن سیٹ ایک ہے. اب اگر سیٹ ایک 450 ہوتے تو 450 اٹھا لیتے ہیں یہاں پہ. سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریجیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے, پوٹینشیل نہیں ہے یا آپ کیپیبل نہیں ہے. یہ ساری کوالٹیز آپ کے اندر ہیں, لیکن وہاں پہ اویلیبل سیٹس اتنے تھے کہ آپ کو نہیں, آپ میں سے کسی ایک کو پک کرنا پڑا ان کو. سو اسٹوڈنٹس کو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک بار ٹرائی کرنے سے یا ایک یونیورسٹی میں ٹرائی کرنے سے اگر ریجیکشن آ جاتی ہے تو ڈس ہرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, بار بار اپلائی کریں. ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں اسٹوڈنٹس جو 7 اور 8 سال اپلائی کرتے رہے ہیں اور ایٹ دا اینڈ وہ اچھی پوزیشن پہ جا کے اچھی جگہوں پہ. فار انسٹنس میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 7-8 سال ویٹ کرتے رہیں, یعنی کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے انڈر گریجویٹ میں بھی اپلائی جاری رکھا لیکن نہیں ہوا, اور انڈر گریجویٹ اپنے ملک میں کمپلیٹ کر گئے. ماسٹر میں اپلائی جاری رکھا لیکن نہیں ہوا, ماسٹر بھی اپنے ملک میں کمپلیٹ کرتے گئے, اور جا کے پی ایچ ڈی میں ان کو وہ جو پورا بیک کا ایکسپیرینس تھا وہ کام آیا اور وہاں پہ ان کو کامیابی ملی اور وہ جا کے پی ایچ ڈی باہر سے کر گئے. سو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلے ریکوائرمنٹس دیکھنی چاہیے. ریکوائرمنٹس میں ہر کویشچن کو انتہائی فارمل طریقے سے فارمل ورڈز میں آنسر کرنا چاہیے. ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے اس کے اوپر فوکسڈ. ای میل جو کمیونیکیشن ہے چاہے آپ کا انٹرنیشنل آفس کے ساتھ ہے یا اپنے پروفیسر کے ساتھ ہے, انتہائی فارمل اور مؤدبانہ ہونا چاہیے. اس میں جو سینٹینسز جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ نہ صرف اپنی شخصیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنی نیشنلٹی اور اپنی یونیورسٹی اور اپنی ادارے اور اپنے اساتذہ کے بھی شخصیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیسے بیک گراؤنڈ سے ہیں. اور بہت سارے ایسے ایگزامپلس میں نے دیکھے ہیں کہ اگر 5-6 پاکستانی اکٹھے کسی کہیں پہ ایسے ای میلز بھیج دیتے ہیں جو کہ مذاق ہو. ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چائنا سے ایک پروفیسر کے پاس ای میل آئے اور ہمیشہ سے وہ ہی واز میل اور ڈیئر میڈم لکھا گیا تھا. تو اس نے وہ اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کیا کہ پاکستانی اور یہ لوگ جو ہیں ان کو تو ای میل لکھنا بھی نہیں آتا, میرے پاس اتنی ای میلز آئے اینڈ دے کالڈ می ڈیئر میڈم. مطلب وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ انہوں نے ایک میڈم کو ای میل کیا ہے اور پھر یہی ای میل کاپی کرتے کرتے مختلف پروفیسرز کو بھیجا ہے اور انہوں نے اتنی زحمت نہیں کی کہ اس سے وہ ایک ڈیئر میڈم اور ڈیئر سر کا وہ ایڈٹ کرے. سو یہ ایک مائنر چیز ہے لیکن یہ بہت بڑا امپریشن چھوڑ دیتا ہے آپ کے پروفیسر کے اوپر, آپ کے سلیکٹر کے اوپر اور آپ کے انٹرنیشنل آفس کے کوآرڈینیٹر کے اوپر. سو ان چیزوں کو بہت ذہن میں رکھنا چاہیے. سامعین, آپ سن رہے ہیں ریفا FM 102.2. پروگرام کا نام ہے ڈریمنگ یوتھ, اور آپ ہمارا یہ پروگرام ریفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر موسیٰ خان صاحب جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے ریفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اسٹڈیز میں. ڈاکٹر صاحب, آپ چونکہ ریفا یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں تو آپ اپنی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بتائیے گا, کیا ان کا کوئی انٹرسٹ ہے کہ وہ جائے اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھیں؟ اس سے پہلے بھی جب ہم
آف دی ریکارڈ گپ شپ کر رہے تھے بٹی صاحب کے ساتھ، تو میں کہنے والا تھا کہ میں انکریج کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس جو میرے پاس آتے ہیں جو پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں ریفرنس لیٹر لینے کے لیے. میں ریفرنس لیٹر کے حوالے سے بھی کچھ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ یونیورسٹیز کے ویب سائٹ پہ یا ریکوائرمنٹ میں اسکالرشپ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے 2 یا 3 ریفرنس لیٹر دینے ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں کچھ فارمیٹ پڑے ہوتے ہیں فولڈرز میں پروفیسرز کے ساتھ، اور ساری اسٹوڈنٹس وہ ایک ہی فارمیٹ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں اور پروفیسر سے اس پہ سائن لیتے رہتے ہیں. یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. اگر کوئی پروفیسر بھی کسی کو ریفرنس لیٹر دے رہا ہے تو اس اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے، اس کی کریکٹر کو، اس کی ایبیلٹی کو اور اس کی ساری خصوصیات کو دیکھ کے اس کے اکارڈنگ لکھے ایمانداری سے، اور اس کے اوپر سائن کرے کہ میں اس کو اس حد تک جانتا ہوں. اسٹوڈنٹس کو بھی اگر وہ ایک ہی کنٹینٹ اٹھا کے تینوں ریفرنس لیٹر کے اوپر پیسٹ کر کے بس صرف جان چھڑا دیتے ہیں، تو وہ جو ایولیویٹر کمیٹی ہوتی ہیں ایولیویشن کی، وہ اسی جگہ پہ اس کی سیریسنس کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کتنا کام چور ہے. سو اس چیز کے اوپر پلس باقی جو اپلائی کے پروسیس ہے اس کے اوپر میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف انکریج کرتا ہوں بلکہ اپنے کلاسز کے اندر یا آفس کے اندر اگر وہ وزٹ کرتے ہیں تو میں ان کا گائیڈ بھی کرتا ہوں، ان کو طریقہ کار بھی سمجھاتا ہوں. اور مجھے بڑا خوشی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس چلی بھی گئے ہیں، نہ صرف اسٹڈی کے لیے بلکہ ورک ویزاز پہ چلے گئے ہیں. ایون رمز رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے طلبہ جو فلم میکنگ میں ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ میں ہیں، ڈرامہ میں ہیں، وہ مختلف ممالک کے اندر، کینیڈا تک کے ممالک کے اندر وہ اپنے جاب کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں بڑا فخر ہوتے ہیں ان کے اوپر کہ اگر آپ کے ادارے سے ایسے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، تو بڑا خوشی ملتا ہے انسان کو. اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ نہ صرف ان کو انکریج کروں بلکہ ان کو میں پراپر گائیڈ بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے آسانی سے یہ اپرچونیٹیز اویل کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایجوکیشنل کنسلٹنٹس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی ہم نے دیکھا ہے ہر جگہ، ہر شہر یہ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایڈمیشن لے سکیں مختلف ممالک کی یونیورسٹیز میں. تو کیا یہ ایجوکیشنل کنسلٹنٹس جو ہوتے ہیں یہ اسکالرشپ کے سلسلے میں بھی کچھ ہیلپنگ ثابت ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ان کا اتنا ایکسیس ہوتا ہے اسکالرشپ کے لیے. ہو سکتا ہے کہ کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ ان کے اپنے ایگریمنٹس ہوئے ہو کہ وہ اگر ان کے تھرو اسٹوڈنٹ آئے گا تو ان کو کوئی 50%، 25% اسکالرشپ وہ دیں گے. لیکن جو نیشنل اسکالرشپس ہوتے ہیں یونیورسٹیز، یعنی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اسکالرشپس ہوتے ہیں، وہ خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر ملتی ہے، اور اس میں ایجنٹس آپ کو اتنا کوئی اسسٹنس نہیں دے سکتا. ایجنٹس آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ ریکوائرمنٹس کیسے فلفل کی جاتی ہے، ویزا کیسے آسانی سے مل سکتا ہے، یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن انٹرنیشنل آفس کے ساتھ جو کمیونیکیشن وہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس میں آپ کو بہترین اسسٹنس دے سکتا ہے. لیکن میں سجیسٹ کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ خود اگر تھوڑا سا ٹائم لگا کے انٹرنیٹ کے اوپر ان چیزوں کو پڑھے تو وہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ کنسلٹنٹ سے زیادہ خود بہتر طریقے سے، فار انسٹنس آپ خود اپنے لیے کیس ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور یا اگر آپ کنسلٹنٹ ہیں آپ 100 لوگوں کا ایک ٹائم پہ کیس ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ڈفرینس تو ہوتا ہے نا. سو اگر آپ کا کیس لائک کلائنٹ کے طور پر آپ نے ایک کیس دیا کنسلٹنٹ کو، ان کا تو ایک پروفیشن ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی اپنے پروفیشن کے طور پر اور پیسے لینے کے لیے آپ کے پروسیجر کو تو اسپیڈ اپ کرے گا اور ایک طریقے سے اس کو فالو اپ بھی کرے گا اس کا. لیکن جو آپ خود کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا فیلڈ ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ون کر سکیں اس اپرچونٹی کو. سو جو 2-3 گھنٹے اگر آپ لگا لیتے ہیں اس پورے پروسیجر کو سمجھنے کے لیے، تو آپ کو کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کنسلٹنٹ جو ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ وہ صرف آپ کو ویزا پروسیسنگ، ٹیکنیکل چیزیں کہ ایڈمیشن کیسی لی جاتی ہے، یا اور ایسی کہ اگر کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر یا پبلک یونیورسٹیز کے اندر اگر ان کا ایگریمنٹ ہے تو ایڈمیشن دلوانا وہاں پہ، ایڈمیشن لیٹر نکلوانا وہاں پہ، ان چیزوں میں شاید آپ کو اسسٹ کر سکتا ہے. اسکالرشپ ڈھونڈنے میں میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی اتنا اثر رسوخ ہوتا ہے، کیونکہ اسکالرشپس ہمیشہ یا تو نیڈ بیس پہ ہوتے ہیں، جس میں آپ کے جیسے پہلے میں نے ذکر کیا
وہ بہت ریئر ہوتے ہیں، عموماً میرٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اور انٹرنیشنل اسکالرشپس کے اندر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا جو اگر ہائر اسٹڈیز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا پروجیکٹ یا آپ کا جو ریسرچ ہے وہ اس کنٹری کو کتنا بینیفٹ کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ اسکالرشپس یوزولی یعنی یہ میرٹ بیسڈ ہوتے ہیں اور میرٹ پر دیے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے کچھ طلبہ میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ یعنی یہ میرٹ بیسڈ نہیں ہوتے اور کچھ مخصوص لوگوں کو، کچھ مخصوص اسٹوڈنٹس کو دیے جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس تاثر کو کس طریقے سے زائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا اپنے ذہن کے اوپر یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ ایسا کیا ہے، یعنی ایسی کیا کمی ہے کہ مجھے وہ اسکالرشپ نہیں ملا یا کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو ملا ہے. اس کے اندر بنیادی طور پر اس بات کو رکھنا چاہیے کہ جس اسکالرشپ یا جس پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، پہلے تو اس کا ریکوائرمنٹس دیکھ لیں. آپ ریکوائرمنٹس پوری طرح آپ ریکوائرمنٹس پہ پورا اتر رہے ہیں. اس کے بعد دیکھ لیں کہ وہ جو پروجیکٹ ہے یا وہ جو اسکالرشپ ہے وہ آپ سے کیا مانگتا ہے. مطلب آپ نے تو پی ایچ ڈی بھی کی ہے یا ماسٹر بھی کیا ہے، آپ کا پروجیکٹ پریویس ایکسپیرینس بھی ٹھیک ہے، سی جی پی اے بھی آپ کا ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے، آپ ریکوائرمنٹ پہ پورا اتر رہے ہیں. لیکن اس کے کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس پروجیکٹ کے، اس اسکالرشپ کے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایسے پروجیکٹ میں اسکالرشپ دینا چاہ رہا ہوں جو کہ ریسرچ صرف اس کنٹری کو فائدہ دینا چاہ رہا ہوں جس کنٹری میں وہ آپ کو بلا رہا ہے. تو اگر آپ کوئی ایسا پروپوزل یا پروجیکٹ بناتے ہیں جو اس اپرچونٹی کے بالکل اگینسٹ ہے، یا اگر اگینسٹ نہیں بھی ہے، اس سے کوئی فائدہ ہی اس کو نہیں مل رہا، تو آپ کہیں گے میں تو بڑا میرٹ پہ تھا لیکن مجھے نہیں دیا گیا. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ریکوائرمنٹس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو اسکالرشپ ہے اس کے کیا ڈیمانڈز ہے، وہ کیا مانگتے ہیں. آپ کو کس نیچر کا آپ کو پروپوزل ڈیولپ کرنا ہوگا، کس نیچر کے اوپر آپ کو ریسرچ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ طلبہ کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے، یہ صرف ان کی لیزینس ہے. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اگر 500 لوگ اپلائی کرتے ہیں اور ایک سیٹ ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 499 لوگ انکیپیبل ہے یا 499 لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر پوٹینشیل نہیں ہے. یہاں پہ اپرچونٹی ہے ایک بندے کے لیے. اگر اپرچونٹی 50 لوگوں کے لیے ہوتا تو ان 500 لوگوں میں سے 50 لوگ نکل جاتے ہیں یہاں پہ. سو اسٹوڈنٹس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے لیے ایسی کوئی ایبیلٹی یا ایلیجبلٹی یا یو کین سے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ملتا. نہیں، آپ وہ ساری چیزیں جیسے اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ انتہائی اچھے پروفائل کے مالک ہیں لیکن ایک ریکوائرمنٹ ہے آپ کے پاس ڈرائیور لائسنس ہونا. اب ہم میں سے ہر بندہ سمجھے گا ڈرائیورس لائسنس کیا ہے یا اتنا امپورٹنٹ تو نہیں ہے، لیکن ریکوائرمنٹ ہے. سو آپ اگلا سٹیپ میں وہ کہے گا کہ یار میرا پروفائل تو بڑا اچھا تھا، بس ان کے پاس صرف ڈرائیونگ لائسنس اضافی تھا تو ان کا ہو گیا. نہیں، وہ ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کسی بھی پروجیکٹ، کسی بھی اسکالرشپ کے اندر. سو اسٹوڈنٹس کے اندر یہ جو تشویش ہے یہ بیس لیس ہے، اور میرے خیال سے اس کے اوپر اسٹوڈنٹس کو اپنی ان چیزوں کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گا، بلکہ 2 سوالات کو ملا کر میں ایک بناؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو آلریڈی یعنی وہ پڑھ رہے ہیں باہر کی یونیورسٹیز میں، ان کے لیے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے، اور وہ اسٹوڈنٹس جو ابھی اس تگ و دو میں ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسکالرشپ ون کرے اور جائے، تو ان کے لیے آپ کا کوئی میسیج؟ آپ کے سوال کا جو سیکنڈ پوائنٹ تھا، جو لوگ اس تگ و دو میں ہیں اور ابھی تک ان کو یہ اپرچونٹی اگر نہیں ملی تو ان کے لیے تو میرا یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ حوصلہ نہ ہاریں، اور اگر آپ اسٹرگل کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو پیچھے فیصلے جو بھی جیسی بھی ہوتے ہیں اس کو آپ کو قبول کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو کسی بھی پوائنٹ پہ ڈسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹائم کم ہے میرے پاس، بہت زیادہ اچھے سکسیزفل سٹوریز بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم شیئر کریں گے. جو پہلا آپ کا پارٹ تھا کہ جو لوگ جا چکے ہیں باہر ممالک میں، ان کے لیے بڑا اچھا پیغام یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف جا کے وہاں پہ ڈگری حاصل نہیں کر رہے، بلکہ آپ ایک پورے ملک، ایک 22 کروڑ عوام کو اور ایک پورے پاکستان نام کے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ وہاں پہ صبح سے شام تک جتنے ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، پریکٹیکلی آپ کے اعمال سے ایسے کام سرزد ہونے چاہیے کہ آپ کے ملک کے لیے باعث شرم نہ بنے، بلکہ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کے ملک کے اوپر
اور آپ کے بیک گراؤنڈ کے اوپر فخر محسوس کریں. اس چیز کو اگر میں مزید کلیریفائی کروں تو کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے جا کے باہر ڈیولپ دنیا کے اندر تھوڑی سی آزادی اور ایک لبرل انوائرمنٹ دیکھ کے وہ اس کو ایک اپرچونٹی لے لیتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. اور کچھ اسٹوڈنٹس ان کو ایز اے کرٹیکل انوائرمنٹ لے کے اس کے اوپر اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کچھ اسٹوڈنٹس جا کے وہاں پہ کلبوں کے اندر شراب اور پراسٹیٹیوشن اور لڑکیاں دے کے بکنیز کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے اور اسی کلبوں کے اندر نظر ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ اسٹوڈنٹس جا کے کرٹیکلی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ممالک کے اندر یہ انفراسٹرکچر، یہ ہیلتھ سسٹم، یہ ایجوکیشن سسٹم، یہ جوڈیشری سسٹم، عدالت کا نظام یہ اتنا اچھا کیوں ہے، ایسا ان لوگوں نے کیا اس کے اوپر کریٹیکل اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے ملنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ساری وہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اس ملک کو جس کی ضرورت ہے. سو اس وقت جو طلبہ ہمارے باہر ہیں ان کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ صرف اپنا ڈگری حاصل نہیں کر رہے بلکہ آپ لوگ اس پیغام کے ساتھ اگر آپ لوگ اپنی اس مشن کو لے کے جائیں کہ باہر ترقی یافتہ دنیا کے اندر چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے، چاہے ہیلتھ سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، جوڈیشری سسٹم ہے یا کوئی بھی نظام اگر آپ کے ملک سے بیٹر ہے تو اس پہ ڈیپ اسٹڈی کریں، اس کو سمجھیں اور اسی کے اوپر اپنا انڈرسٹینڈنگ بنا کے واپس آ کے اپنے ملک کے اندر وہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. میرا یہی پیغام ہے. ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. سامعین، پروگرام ڈریمنگ یوتھ آپ نے سنا. اپنے میزبان امجد زرین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.